جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں ہوں علی ممتاز ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی نیوز ڈاٹ ٹی وی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالتیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو کیس زیر سماعت ہے سپریم کورٹ پاکستان میں، ایک پاکستان کی تاریخ کے چند ایک ایسے کیسز ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سے یاد رکھے جائیں گے۔ جیسے کہ بہت بڑے بڑے کیسز ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے 4 ماہ پہلے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی جو رولنگ تھی اس کو جس طرح سے ٹیک اپ کیا، سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے سپریم کورٹ پاکستان نے اور غیر قانونی اور غیر آئینی رولنگ قرار دیا، جس کے بدلے میں موجودہ حکومت مارچ سے وجود میں آئی۔ اسی طرح سے ایک غیر آئینی کام ہوا صوبائی اسمبلی پنجاب میں، جب حمزہ شہباز کو 179 ووٹ لینے پر ان کے مد مقابل چودھری پرویز لائی جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے مشترکہ امیدوار تھے، انہیں کہا گیا کہ ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ ہم مسلم لیگ کاف کے 10 ووٹ ریجیکٹ کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ اس پر سپریم کورٹ پاکستان میں کاف لیگ کے کینڈیڈیٹ، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ چودھری پرویز لائی نے مشترکہ طور پر پی ٹی آئی اور کاف لیگ نے ایک پٹیشن دائر کی، اور اس میں 3 رکنی ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا گیا، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان جناب عطا بندیال صاحب فرما رہے تھے۔ اور آج اور کل، یعنی کہ کل سے مراد ہفتے والے دن اور آج سوموار کو سارا دن 1 بجے کے بعد بڑی زبردست بحث و تکرار ہوئی، بڑے کوشچن ہوئے، بڑا پریشر ڈالا گیا سپریم کورٹ کے اوپر۔ اور اس سے پہلے یہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ اور ان کے ججز کے بارے میں جو ٹویٹس کیے، جو پریس کانفرنسز کی، اور جس طرح سے انہیں پریشرائز کرنے کے لیے ہر منفی ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا، یہاں تک کہ جب پروسیڈنگ سٹارٹ تھی اور کوئی جواب نہ تھا حمزہ شہباز کے وکیل عرفان قادر کو، تو وہ تضحیق کرنے تک پہنچے ججز کی۔ اور یہ حالات بھی پیدا ہو گئے کہ وہاں پر فاروق ایچ نائک جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، انہوں نے ہیئرنگ کو کلوز کر کے ایڈجرنمنٹ چاہی اور کہا کہ 2 دن کے بعد جمعرات کے لیے اس کیس کو آپ ایڈجرن کر دیں تاکہ مزید جو حالات ہیں وہ کشیدہ نہ ہوں عدالت کے۔ تو اس پہ چیف جسٹس اور دیگر ججز نے کہا کہ ہم تو بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے اس تمام کیس کو سن رہے ہیں، ہمیں تو کوئی کسی پہ کوئی گلہ نہیں ہے، ہمیں تو کوئی کسی سے جھگڑا نہیں ہے، آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں، ہم تو وہ فیصلہ کریں گے جو آئین اور قانون کہے گا۔ تو آج کی پروسیڈنگ کے بعد مسلم لیگ نون کے امیدوار حمزہ شہباز کے حامی پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں بھاگ گئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر فل بینچ جو کہ درخواست دی گئی تھی ان تمام جماعتوں کی جانب سے، جس سے پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مسترد کر دیا ہے اور ریجیکٹ کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ فل بینچ ایسے حالات میں تشکیل دیا جاتا ہے جب کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہو، جبکہ یہ ایک سیدھا معمولی سا واقعہ ہے، اور اس پہ ہم 63A آرٹیکل پہ ہم بہت آگے نکل چکے ہیں، بڑا اس پہ بحث ہو چکی ہے، بڑا سفر طے کر لیا ہے، اور اب ہم اس پہ بالکل بھی کوئی لارجر بینچ نہیں تشکیل دیں گے، جس پر پی ڈی ایم نے آج شام کو فیصلہ کیا کہ وہ مزید پروسیڈنگ کی بائیکاٹ کریں گے، جبکہ اس سے قبل ان کے تمام لائرز، ان کے وکلاء نے مکمل بحث بھی کی ہے اور ریٹرن رپلائی بھی کورٹ میں جمع کروا دیا ہے۔ یہ ٹوٹل عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، ایک بیانیہ حاصل کرنے کے لیے یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ غیر یقینی صورتحال بنا کر ایک الیکشن میں جانے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ یہ کہہ سکیں کہ ہمارے ساتھ عدالتوں نے انصاف نہیں کیا، ہمیں سنا نہیں گیا، ایک طرفہ فیصلہ دیا گیا۔ جبکہ اس سے قبل آج سارا دن تمام وکلاء کو موقع دیا گیا، اور آج باقاعدہ طور پر پی ڈی ایم کے وکلاء نے ٹائم مانگا کہ ہمیں اسی کیس میں مزید آرگومنٹس کرنے کے لیے ٹائم دے، تو عدلیہ نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے کل 11:30 بجے تک کے لیے آج کے کیس کو ایڈجرن کر دیا، اور کہا کہ ہم آپ کو مزید سنتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں کوئی خواہش نہ رہ جائے کہ آپ کو سنا نہیں گیا۔ لیکن آج پیشی لینے کے بعد، ایڈجرنمنٹ لینے کے بعد، آج شام کو انہوں نے کہا کہ ہمارے مزید وکلاء
پیش نہیں ہوں گے اور ہم اس پروسیڈنگ کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے ملافائڈین کے دلوں میں اور یہ خوف زدہ ہیں، جس کی وجہ سے امید کرتا ہوں میں کہ جلد از جلد ان کا جو ہے وہ اصل چہرہ عوام جان جائیں گے، پہچان جائیں گے۔ جو کچھ لوگ رہ گئے ہیں جو انہیں نہیں جانتے، وہ بھی عنقریب ان کو جان جائیں گے، اور پاکستان میں ایک ہی جماعت جس کا سربراہ عمران خان ہے، پاکستان تحریک انصاف، جو حقیقی معنوں میں عوام کی جماعت ہے، جو پبلک کی نمائندگی کرتی ہے، اور پاکستان کی محب وطن جماعت ہے، جس نے ہر طرح سے جینا مرنا پاکستان کے لیے رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ اقتدار میں آئے گی۔ عمران خان 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے، اور ہمیں پیٹرول بھی سستا ملے گا، بجلی بھی سستی ملے گی، مہنگائی پہ کنٹرول بھی کریں گے، اور پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔